बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तवील मुशावरत के बाद जनाब बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम ने आईनी तरमीमी बिल पर जो इत्तिफ़ाक़ राय हासिल किया था और कराची में हमने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका इजहार किया था, और फिर बाद में लाहौर आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत के साथ हमने उसको शरीक किया। उस पर तवील मुशावरत हुई, बातचीत हुई। जो इब्तिदाई मुसवदा था और जिसको हमने मुस्तरद कर दिया था, हमने उसके जितने हिस्सों पर एतराज़ किया, हुकूमत उस बिल के उन तमाम हिस्सों से दस्तबरदार होने पर आमादा हुई, और तब जाकर एक इत्तिफ़ाक़ राय हासिल हो सका। इस वक्त हमारे दरमियान उस बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं है। अक्सर इख्तलाफी अज्ज़ा अब तहलील हो चुके हैं। तो इस हवाले से हमने इस मुसलसल पूरे एक महीने में या उससे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लिए रखा। उनके साथ भी मुसलसल मुशावरत जारी रही, और हुकूमत के साथ हमारी मुज़ाकरात में जितनी पेशरफ्त होती रही, हमने उस पेशरफ्त से मुसलसल उनको आगाह रखा। आईनी तरमीमी बिल का मसवदा जब हमारी तरफ से मुकम्मल हुआ और हमने उसका एक आखिरी ड्राफ्ट तैयार कर लिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़ियादत यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम बानी PTI जनाब इमरान ख़ान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, ताकि इस इत्तिफ़ाक़ राय को उनकी तायीद और मंजूरी हासिल हो सके। आज उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद उन्होंने उस मुलाकात की तफसील अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की। हर चंद के उनको हुकूमती रवैयों से शिकायत रही, ताहम मेरे पास जो बानी PTI का पैगाम मुझ तक पहुँचाया, वो एक मुस्बत लबो लहजे का और मुस्बत रवैये का जवाब था। मैं उनको शुक्रगुज़ार हूँ इस हवाले से। इस बात की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी, और मैंने जायज़ समझी कि वो अपने यहाँ पर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी के आला ज़िम्मेदारान से भी मुशावरत करें, और कल का दिन उन्होंने मांगा और मैंने उनके साथ इत्तिफ़ाक़ राय किया। मुझे इंशाअल्लाह कल उनका जवाब मौसूल हो जाएगा, और उसके बाद जब पार्लियामेंट के इजलासों का तयन होगा तो इंशाअल्लाह हम उसमें वोट भी कर सकेंगे। हम कल तक का इंतज़ार कर रहे हैं।
اور جو صورتحال سامنے آئے گی اس سے ہم قوم کو بھی آگاہ کریں گے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جو انت تک محنت پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کی ٹیمز نے مل کے یہ پچھلے 1-2 مہینے میں کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور جو آئینی اصلاحات ہونے جا رہے ہیں جہاں تک ان کا کانٹینٹ ہے اس کے کانٹینٹ جو ہم سب نے اتفاق کے ساتھ بنایا ہے وہ تقریباً تمام جماعتوں نے اس کو انڈورس کیا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باقی اپوزیشن جماعتوں کو کل صبح کا ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو میرا یقین ہے کہ مثبت انداز میں جواب ضرور دیں گے، جبکہ ان کے تمام اعتراضات، ان کے تمام شکایتیں اب اس آئینی ترمیمی بل میں موجود نہیں ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کو بھی قائل کر لیں گے کہ ہمارا اس اتفاق کے ساتھ دے. اور میرا امید یہی ہے کہ جیسے ان کا ملاقات ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا پارلیمان کا اجلاس ہوتا ہے تو مولانا صاحب میرا ریکویسٹ مانے گا اور جو اب ہمارا بل ہے جو ہم نے مل کے لکھا ہے، میرا درخواست ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ بل JUI خود پیش کرے. اور امید یہ بھی ہے کہ نہ صرف حکومت میں جو اتحادی جماعتیں ہیں مگر جو اپوزیشن کے سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس ووٹ میں ساتھ دے سکیں گے. اور جیسے ہم نے 18ویں ترمیم اور 1973 کی آئین کی اتفاق رائے سے پاس کروایا، میرا یہی خواہش اور یہی کوشش رہا ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو بھی اتفاق رائے سے، سیاسی اتفاق رائے سے پاس کروائیں. تو میں مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہم ساتھ اگلے پارلیمانی سیشن میں ہوں گے اور آئین سازی. بلاول صاحب، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ تشریف رکھتے تھے، 2 دفعہ آئے، طویل عرصہ بیٹھے، ہمدرد پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے. الیکس لیک کے علاوہ ترمیمی مسودے پہ بھی کوئی بات چیت ہوئی یا مولانا صاحب کے ساتھ ہی PTI کی بات چیت ہوتی رہی؟ PTI کا تو ہم تو آئین ملاقات ہوئی جی، ملاقات ہی ہوئی PTI کے ساتھ. مولانا صاحب، جو اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے ممبرز جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو رشوتیں دی جا رہی ہیں، تو اس بارے میں بتائیں کہ وہ کیا آپ کے تحفظات دور ہو چکے؟ نہیں دور ہوئے، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت اس آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ راتوں کو بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، دن کو بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، 8-8 9 گھنٹے ملاقاتیں ہوتی رہی، آپ بھی 4 دفعہ یہاں پر آئے، وجوہات کیا ہے، کیوں ضرورت پیش آئی؟ میرا تو بڑا صاف اس پہ رائے ہے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل کنسنسس سے، سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے یہ آئین سازی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ میں دن رات اس پہ کام کر رہا ہوں اور مسلسل مولانا فضل الرحمان اور باقی سارے سیاسی جماعتیں سے انگیج ہوں. اور میں حکومت کا شکر گزار ہوں، مسلم لیگ نواز کے اور باقی جو ہمارے اتحادی، کہ انہوں نے ہمارا یہ جو کوشش ہے سیاسی اتفاق پارلیمانی سیاسی جماعتوں کا بنانے کے لیے اور اس کا انتظار کرنے کے لیے، تاکہ اسی کا اسٹرینتھ پہ ہم یہ آئین سازی کرے. تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہ اسپیس ابھی تک دیا جا رہا ہے، اور امید یہ ہے کہ کل ہم سب مل کے آگے جو لوگ اٹھائے گئے آپ مذمت کرتے ہیں، جو لوگ اٹھائے گئے آپ ان کی مذمت کریں گے، جو لوگ اٹھائے گئے آپ مذمت کریں گے؟ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی اٹھایا جائے. میں کیوں چاہوں گا کہ کوئی لوگ اٹھایا جائے؟ اگر میں اٹھائے ہوئے لوگوں جی 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 پلیز کر دیجیے، کیری آن سر، کیری آن. بلاول بھائی، مائک بلاول صاحب.